ایک سوال آیا ہے، جو مسلمان وفات پا جائے اور اس کے لواحقین کو یہ خیالات آئیں کہ ہم اس وفات پا جانے والے کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو بہتر ہوتا، اچھا اگر ہمیں پہلے سے اس کی بیماری کا پتہ چل جاتا تو ہم پہلے یہ کر لیتے تو بہتر ہوتا، اب یہ خیالات آ ہی رہے ہیں کہ یہ کر لیتے تو اب ان خیالات میں بہت پریشانی اور پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا کیا حل ہے؟ ایک بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا تو بڑھیا کا دماغ جو تھا نا وہ فیل ہو گیا. اب اس نے لاش پہ جمایا قبضہ کہ میں کسی کو اپنا بیٹا دوں گی نہیں. لے جاؤ میرے بیٹے کو، تم لوگ کیسے لے جاتے ہو؟ اب وہ دفن کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی، مسائل ہو گئے. تو آخر ایک سمجھدار آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے بولا کہ میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں گا. بڑھیا تو خوش ہو گئی، اچھا ہاں میں زندہ کر دوں گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ پورے محلے میں سے کسی ایسے گھر سے پانی لے آئیں کہ جس میں کبھی کوئی مرا نہ ہو. بڑھیا نے کہا اس میں کیا ہے، ابھی لائی. اس نے گھر پہ جا کے پڑوس کے دستک دی، بولا پانی چاہیے لیکن ٹھہرو، آپ کے گھر میں کبھی کوئی میت تو نہیں ہوئی؟ تو اب وہ جیسے کہا کہ ہاں بھائی ہمارے دادا جان کی وفات ہوئی تھی. اچھا تو نہیں چاہیے. تو اس کے گھر گئی تو اس کے گھر تو کوئی بولتا میری ماں مر گئی، کوئی بولتا میرا بیٹا مر گیا، کوئی بولتا میرا دودھ پیتا بچہ فوت ہو گیا. اب یہ جہاں سارے گھروں میں پھری تو اب وہ سب کے گھروں سے جنازے نکلے تھے. اب بڑھیا کی ٹھکانے آئی کہ جب سب کے گھروں سے جنازے نکل سکتے ہیں تو میں کوئی آسمان سے تھوڑی آئی ہوں. اس کا مطلب ذہن سیٹ ہو گیا اور اس نے تدفین کی اجازت دے دی. تو یوں موت برحق ہے، وہ آئے گی، ضرور آئے گی. وہم کرنے سے بھی یہ کہ موت وہم کرنے والوں کی بھی نہیں ٹلے گی، ان کو بھی آئے گی. جو آپ کو سمجھا رہا ہے اس کو بھی آئے گی. موت برحق ہے، اس کی تیاری کرنا ہی مطلب یہ کہ مناسب ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک دعا سکھائی، اس میں یہ الفاظ بھی تھے، قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ تبارک و تعالی نے جو مقدر کیا، جو چاہا وہ ہوا. تو بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ وہ اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ یوں کرتے تو یوں نہ ہوتا، یوں کرتے تو وہ نہ ہوتا. اس کو بہت برا جانتے تھے. اور بلکہ حدیث پاک ایک اور بھی ہے جس میں اسی جو میں نے پڑھی نا عبارت عرض کی، قدر اللہ وما شاء فعل، اس کا تذکرہ ہے. ہاں اگر یعنی کہ یوں اگر جب بات میں آ جائے تو شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، ایسا کچھ ہے مطلب روایت میں. وہ پورے الفاظ بھول گیا ہوں، اگر نکل سکتی ہے تو اگر فوتگی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے خاندان میں کئی فوتگیاں ہوئی ہوں گی، تو ایک یہ ہوئی، اب مزید ہوں گی. یہ تھوڑی کوئی آپ کو تسلی دے گا تو وہ کیسے دے گا؟ موت متفق علیہ مسئلہ ہے. دہریے جو ہے نا خدا کے منکر، اللہ کا وجود نہیں مانتے، موت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اللہ نظر نہیں آتا تو اس لیے یہ بیوقوف لوگ نہیں مانتے، لیکن موت ان کو نظر آتی ہے کہ ہاں یار وہ بندہ ایکسپائر تو ہو جاتا ہے. تو کوئی 4 دن پہلے جائے گا، کوئی 4 دن بعد. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ فتح رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 103 تو حدیث پاک میں لوگوں حرف لو سے بچو کیونکہ یہ شیطانی کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، لو یعنی اگر، جو اگر مگر کرتے ہیں نا کہ ایسے مواقع پہ تو ان کو مطلب یعنی کہ
बचना चाहिए। وہ یہ ماضی کے لحاظ سے ہے. یہ آگے اوپر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بلکہ اس نظر سے کہ شاید قضاء الہی کے مطابق کچھ واقع ہوا اور اس وقت شیطان کے بہکانے سے یہ سمجھ میں آیا کہ فلاں فعل یعنی فلاں کام سے ایسا ہو گیا ورنہ نہ ہوتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جس سے وہ یہ نا کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بچا لیتا، اور کیا بچا لیتا، وہ خود بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا. جب اس کا وقت ہوگا تو پورا ہوگا، اور جو فوت ہو گیا تو اس کا وقت پورا ہو چکا تھا. اس پہ ہی ڈن کرنا ہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو اسے وہمات نہ پالیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عورتیں ہمارے یہاں روتی ہیں نا تو کسی کی فوتگی پر، تو اس پر بھی یہ رو کر ایسی مقصود آواز میں وہ واویلا اور کرتی ہیں، نوحا ایری خبر ناوی کر کے. آپ کو حاجی عمران شاید اس طرح کی چیزیں کرنے والی، معاذ اللہ مطلب استغفر اللہ. ایری خبر، تم کو پوچھ کے موت آئے گی. ایری خبر ناوی یعنی ایسی خبر نہیں تھی، تو تم کو پوچھیں گے، خبر دیں گے پہلے کہ اب اس کو مارتے ہیں، چھوڑیں گے تم کو بھی نہیں. موت تو اٹل مطلب کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ایک نے پینا ہے. تو موت تو آ کر ہی رہے گی. وہ ایک مچھلی کا شکار کرنے والے نے کانٹا پھینکا تو مچھلی کانٹے میں پھنس گئی، ڈور اس کے ہاتھ میں تھی. تو اب مچھلی ایک دم تڑپنے پھڑکنے ادھر ادھر دوڑنے لگی. تو وہ مچھلی کے شکاری نے کہا تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں، کہ تیری ڈور میرے ہاتھ میں ہے، میں ڈور کھینچوں گا، تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو یہ مثال دے کر، یہ غالباً مثنوی شریف کی مثال ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح بندے کی لگام بھی کسی کے ہاتھ میں، اور ہر فرد موت کا کانٹا نگل چکا ہے. اور جب وہ ڈور کھینچی جائے گی تو بندہ جو ہے وہ چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آپ کے لیے بڑا اہم سوال ہے. اچھا.